نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربی زدنی علما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ایک مرتبہ دینداری کی طرف راغب کر دینے کے بعد گمراہی اور کجی کی جانب مت موڑنا۔ اے اللہ ہمیں ہدایت دینا، ہمیں دوسروں کی ہدایت کا سبب بنا دینا۔ اے میرے مالک ہمیں ایمان کی سلامتی والی زندگی دینا اور ایمان کی بہترین حالت میں ہمیں واپس بلانا۔ آمین ثم آمین۔ ہم لوگ سورہ بقرہ پر تھے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 تک ہم لوگوں نے جو تھا وہ اس کا ترجمہ اور تفسیر کر لیا تھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے قرآن کریم جو ہے وہ اپنے سامنے کھول لیے ہوں گے، کیونکہ میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ جب آپ تفسیر اور ترجمہ کی کلاس جو ہے اس میں بیٹھیں گے آن لائن تو آپ اپنے سامنے قرآن کریم کھول کر ضرور رکھیں۔ اس سے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کو اس سے کتنا فائدہ ہوگا۔ جو آپ سنیں گی وہ آپ کے اندر انشاءاللہ سے اتر جائے گا، اور جب ہم لفظی ترجمہ کریں گے تو آپ اپنے سامنے قرآن کریم کے ان الفاظ پر اپنے فنگر رکھیں، ان الفاظ کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری یہ ادنا سی سعی بہت ننھی سی کاوش ہے تیرے اس پاک کلام کو سمجھنے کی، تو اس کاوش میں برکت ڈال دے، ہمیں قرآن کا صحیح معنوں میں اس کو سمجھنے کی صحیح معنوں میں ہمیں توفیق دے، ہمیں قرآن کا صحیح معنوں میں فہم عطا فرما، اور میرے مالک ہمیں قرآن کا شغف عطا فرما، ہمیں قرآن سے محبت کرنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 214 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حسبتم خیال کیا ہے تم نے، ان یہ کہ تدخلو تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ولما حالانکہ نہیں یاتیکم آئی تمہارے پاس مثل الذین مثال الذین ان لوگوں کی جو خلو گزر چکے من قبلکم تم سے پہلے، مستہم البأساء مستہم مس کہتے ہیں نا چھونا، تو با محاورہ میں اس کا ہم کہتے ہیں کہ ان کو پہنچی انہیں بأساء سختیاں، والضراء اور مصیبتیں، وزلزلوا اور وہ ہلا دیے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ یقولو کہنے لگا رسول والذین اور وہ لوگ جو آمنو ایمان لے کے آئے، معہو ان کے ساتھ، متا کب آئے گی، نصر اللہ اللہ کی مدد، الا خبردار، انا بے شک نصر اللہ مدد اللہ کی قریب بالکل قریب ہے، الا انا نصر اللہ قریب، اللہ خبردار، انا بے شک نصر اللہ کی قریب ہے۔ یسألونکا وہ سوال کرتے ہیں، کاف زبر کا صیغہ آ گیا، آپ سے مخاطب کون ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جو ہے وہ یہاں مراد ہے۔ یسألونکا یہ سوال کرتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں آپ سے، ماذا ینفقون کہ وہ کیا خرچ کریں، قل فرما دیجئے، کہہ دیجئے، ما انفقتم ما جو بھی انفقتم
تم خرچ کرو گے من خیرن اپنے مال میں سے فللوالدینی تو والدین کے لیے ہے، والاقربین اور قرابت داروں کے لیے، مراد رشتہ داروں کے لیے، والیتامى اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، وما تفعلوا وما اور جو بھی تفعلوا تم کرو گے من خیر نیکی میں سے، فإن اللہ تو بے شک اللہ بھی اسے علیم خوب جاننے والا ہے، کتبہ لکھ دیا گیا، علیکم القتال علیکم تم پر قتال جنگ کرنا، وہوا اور وہ کرہ لکم کراہت سے ہے نا، کرہن ناپسندیدہ ہے، لکم تمہارے لیے، وعسا اور ہو سکتا ہے، ان یہ کہ تکرہو تم ناپسند کرو شیئن کسی چیز کو، وہوا خیر لکم وہوا اور وہ خیر بہتر ہو لکم تمہارے لیے، وعسا اور ہو سکتا ہے، ان یہ کہ تحبو تم پسند کرو شیئن کسی چیز کو، وہوا اور وہ شر لکم بری ہو لکم تمہارے لیے، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، وانتم تعلمون وانتم اور تم لا نہیں تعلمون جانتے۔ 216 آیت تک ہم نے پڑھا لفظی ترجمہ، اور یہاں پر ہمارا جو رکوع ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اب ہم ان آیات کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیں گے اور ان کی مختصر تفسیر جو ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ آئے پیچھے، ام حسبتم ان تدخلوا کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے، کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے، ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں، جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا۔ تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں سخت ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے ایک چیز جو تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ قرآن کریم ہم نے جب قرآن کریم کا تعارف پڑھا تھا تو ہم نے اس بارے میں جانا تھا، اس بارے میں ہم نے سمجھا تھا کہ قرآن جو ہے اس کا موضوع انسان ہے۔ اللہ کریم اپنے بندے سے ایڈریس کر رہے ہیں، اپنے بندے سے خطاب کر رہے ہیں، اپنے بندے سے باتیں کر رہے ہیں، اور یہ ساری کی ساری باتیں وحی کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہیں۔ اور یہ وہ وقت تھا، آیت کسی بھی قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے ہم اس وقت میں جائیں گے کہ جن حالات میں یہ آیات جو ہے یہ نازل ہوئی۔ یہ آیات جو ہم نے پڑھی ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، یہ آیات جو ہیں یہ ہمیں تفسیر کی کتابیں بتاتی ہیں کہ یہ آیات غزوہ احزاب کے موقع پر نازل ہوئی تھیں، اور وہ وقت جو ہے جب نئی نئی ریاست مدینہ معرض وجود میں آئی تھی، اور وہ وقت مسلمانوں کے لیے بے حد مشکل وقت تھا، اور جنگوں کا، جہاد کا ایک بے حد مشکل ٹائم تھا، اور اس مشکل وقت میں جب کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ ہر طرح سے یعنی مالی تنگی کا بھی شکار تھے، بڑے بڑے سرداروں کے جو گھر والے تھے جب وہ ہجرت کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدینہ شریف میں پہنچتے ہیں تو وہ کیا کہنا چاہیے کہ اس وقت تک کوئی روزگار ابھی ابتدا میں سیٹ نہیں ہوئے، تو مالی تنگی بھی تھی، اور اوپر سے دشمنان جو تھے وہ بھی ہر طرف سے مسلمانوں کو زمین سے مٹانے پر کمر بستہ تھے۔ اور غزوہ احزاب وہ وقت تھا کہ جب یہ سارے کے سارے گروہوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ ہم اسلام کو یعنی ایک بہت بڑا حملہ کر کے ہم اسلام کو بالکل اس دنیا سے مٹا دیں گے، اور وہ وقت مسلمانوں کے لیے بڑا مشکل وقت تھا، اور اس وقت
پھر اللہ تعالیٰ کے یہ تسلی کے الفاظ مسلمانوں کے لیے آتے ہیں کہ تم سے پہلے جو رسول آئے تھے، تم سے پہلے جو قومیں آئی تھیں، ان کے اوپر بھی بڑی مشکلات آئی تھیں، اور ان مشکلات کے ٹائم پہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا کہ اللہ نے یعنی اتنی مشکلوں میں سے گزارا ان لوگوں کو، اور ایسی ایسی مشکلیں تھیں، اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ وہ ہلا مارے گئے، اور پھر اہل ایمان جو تھے وہ چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دور، قرآن تو ہر دور کے لیے نا، تو اس وقت بھی جب صحابہ کرام کے دل جو تھے وہ منہ کو آ رہے تھے، کلیجے ان کے، اور مشکل وقت تھا، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے یہ الفاظ اتارے کہ تم سے پہلوں پر جب مشکل آتی تھی تو وہ بھی اسی طرح مشکلات میں سے گھبرا جاتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سے کہتے تھے کہ تمہاری جو میری مدد جو ہے وہ قریب ہے۔ اور پھر ان الفاظ سے صحابہ کرام کو تسلی ہوئی، اور رہتی دنیا تک، قیامت تک، جب جب ایمان جو ہے، جب تک اسلام جو ہے دنیا میں رہے گا، اسلام کا نام لینے والے جب اٹھ کھڑے ہوں گے تو ان کے اوپر مشکل آئے گی، سختی آئے گی۔ کیوں؟ آزمائے بغیر جو ہے وہ کچھ بھی قبول نہیں ہوتا۔ ایک آزمائش سے انسان کو گزارا جاتا ہے، اس کا یقین اپنے رب پر ان آزمائشوں سے گزر کر ہی پختہ ہوتا ہے، اور پھر ان آزمائشوں میں جب انسان، جو کمزور ایمان والے لوگ ہیں، وہ جب ڈگمگا جاتے ہیں تو پھر قرآن کے یہ الفاظ جو ہے وہ انہیں تسلی دیتے ہیں کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ بالکل قریب ہے۔ اور پھر یہ ہسٹری مومن کے دلوں کو تسلی دیتی ہے، ہماری تاریخ تسلی دیتی ہے کہ جب جب مسلمانوں پہ مشکل وقت آیا تو وہ ہلا مارے گئے، تو وہ گھبرائے، وہ چیخ اٹھے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر یہ کانسیپٹ میں کلیئر کر لینا چاہیے کہ انسان تو انسان ہے، جب اس کے اوپر مشکلات آتی ہیں، جب اس کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں تو وہ گھبرا جاتا ہے، وہ چیخ اٹھتا ہے، جب وہ ہلایا جاتا ہے، پوری جان سے لرزا دیا جاتا ہے، تو پھر وہ اللہ کو پکارتا ہے کہ اللہ کی مدد کہاں ہے، اور جو اس کے پاس اس کے لیڈرز ہوتے ہیں ان سے پوچھتا ہے، جو اس کے مینٹور ہیں وہ اس سے پوچھے گا۔ پرانے وقتوں میں تو لوگ اپنے نبی سے کہتے تھے نا، جیسے کہا گیا کہ وہ وقت کے نبی سے انہوں نے پوچھا، تو اب قرآن تو رہتی دنیا تک ہے نا، تو وہ اپنے جو بھی ان کے لیڈرز ہوں گے ان سے پوچھیں گے کہ اللہ کی مدد کہاں ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ میری مدد جو ہے وہ بالکل قریب ہے، کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے۔ پھر اس سے اگلی آیت میں ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، جواب دو جو مال بھی تم خرچ کرو گے اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر۔ اب اس چیز کو بھی ہم نے سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام جو ہے یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور جو زندگی میں کرنے کے کام ہیں ان تمام کاموں کو اسلام نے بہت احسن طریقے سے مسلمانوں کے سامنے واضح کر دیا ہے کہ یہ کام جو ہے یہ تمہارے کرنے کے ہیں، اور اس قرآن پاک جو ہے یہ ہماری رہنمائی کے لیے جو ہے وہ موجود ہے، رہتی دنیا تک موجود رہے گا۔ اور جو سوال انسان کے ذہن میں آ سکتے ہیں وہ سوال جو ہیں وہ اس وقت صحابہ کرام کے دلوں میں بھی آئے، انہوں نے آقا کریم سے پوچھے، اور وہ وقت جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا۔ اب وہ اس کا جواب جب وہ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نا کہ یسألونک ماذا ينفقون، کہ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، تو اللہ نے ان باتوں کو محفوظ کر لیا، رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کی تربیت فرمائی ہے ان آیات میں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جو بچ جائے وہ تم خرچ کرو۔ اسی بارے میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف بھی دیکھتے ہیں، صحیح مسلم کی جو حدیث ہے، حضرت ثوبان اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل وہ دینار ہے جو آدمی اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے۔ یسألونک ماذا ينفقون، یہ پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، کہ یعنی جو مال اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ہم اس کو خرچ کریں تو کہاں کریں،
ٹھیک ہے، جو بھی مال تم خرچ کرو، تو اس کے جواب میں اللہ کہتا ہے کہ جو بھی تم مال خرچ کرو گے اپنے والدین پر اور رشتہ داروں پر، سب سے پہلا جو حق بتا دیا گیا وہ والدین کا بتا دیا گیا، اور پھر اس کے بعد رشتہ داروں کا، اور پھر یتیموں کا بتایا گیا، اور پھر مسکینوں کا اور مسافروں کا۔ یہ ایک سلیبس ہمیں دے دیا گیا کہ مال پر سب سے پہلا حق جو ہے وہ والدین کا ہے، اور اسی بات کو مزید جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الیبوریٹ کیا، اپنی احادیث کے ذریعے مزید بیان کیا، تو آپ نے ہمیں اس کی وضاحت جو ہے وہ اس حدیث میں نظر آتی ہے، جو صحیح مسلم کی حدیث، اور حضرت ثوبان اس کے راوی ہیں، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ سب سے افضل وہ دینار ہے جو آدمی اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے۔ اب یہ نہیں ہے کہ مال جو ہے وہ آپ نے خرچ کرنا ہے تو آپ لوگوں پہ خرچ کریں اور اس کے اپنے بیوی بچوں کو تنگی دیں، ایسا نہیں ہے۔ پہلا حق کس کا رکھ دیا گیا؟ گھر والوں کا رکھ دیا گیا، کہ افضل ہے وہ دینار جو اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا جاتا ہے، اور وہ جو اپنے جانور پر اللہ کی راہ میں خرچ کرے، یعنی جب انسان اللہ کی راہ میں نکلا ہو، اور پھر جو اس کے اپنے جانور کی سیوا پر جو وہ مال خرچ کرے گا وہ بھی بڑا افضل ہے، اور وہ جو اپنے دوست احباب پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یعنی جن احباب کے ساتھ انسان جو ہے وہ سفر کر رہا ہے، ان کے اوپر بھی مال کا خرچ کرنا جو ہے وہ اس کی ترغیب دلائی گئی ہے، وہ بھی افضل قرار دیا گیا ہے۔ اب ہمیں یہاں پر جو ہے اس آیت سے یہ ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ سب سے پہلا حق والدین کا، ٹھیک ہے، اور والدین کے ساتھ ساتھ پھر ضمناً جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جب ہم دیکھتے ہیں مال خرچ کرنے کے بارے میں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مرد کے جو اہل خانہ ہے، جس میں اس کی بیوی بچے ہیں، وہ آ جاتے ہیں۔ پھر ایک اور جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے نا کہ افضل ہے وہ دینار جو اپنے آپ بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہیں اس دینار سے کہ جو آپ صدقہ خیرات باہر کسی کو کرتے ہیں، یعنی پہلا حق والدین کا اپنے بچوں پر، ان کے اوپر خرچ کرنا جو ہے اس کی ترغیب دلائی گئی، اور اس کے بعد پھر رشتہ داروں پر۔ اب یہ ہے کہ رشتہ داروں کو چھوڑ کے اگر ہم رشتہ دار مستحق موجود ہیں اور ان کو چھوڑ کے اگر دوسرے لوگوں پر صدقہ خیرات کیا جائے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ پہلا حق جو ہے وہ رشتہ داروں کا آتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں احادیث میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ ملتا ہے، اور یہی موضوع جو ہے وہ آگے بھی بیان ہوگا، جس میں ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ پھر اس کے بعد یتیموں کا مال آ گیا، اور مسکینوں کا اور مسافروں کا، کہ یعنی جو سفر میں ہے اس کی مدد کرنا۔ اب یہ نہیں ہے کہ اگر ایک مسافر سفر میں ہے، اس کی بھلے اس کے وطن میں بہت جائیداد ہے، بہت مال ہے، اور وہ صاحب نصاب ہے، وہ خود زکوٰۃ دیتا ہے، وہ خود صدقہ خیرات کرتا ہے، لیکن سفر میں وہ ہے، اس وقت اس کے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے، اس کے اوپر سختی آ گئی، مشکل وقت آ گیا، تو مومنوں کو یہ ترغیب دلائی گئی کہ اس مسافر کے اوپر بھی جو ہے تم خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے۔ یعنی جو اب یہ آیت کا جو یہ حصہ ہے، یہ مومن کو اللہ کے ساتھ پھر سے جوڑ دیتا ہے، پھر سے قریب کر دیتا ہے، کہ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، کسی دکھاوے یا ریا کے لیے تو نہیں کرتے نا۔ اگر دنیا کے لیے کریں گے تو اللہ کہتا پھر تمہیں دنیا ہی بدلا دے گی، لیکن اگر ہم وہ مال اپنے رب کی خوشنودی کے لیے خرچ کر رہے ہیں تو پھر کیا کہ پھر رب ہمیں اس کا بدلہ دے گا، اور رب کیا کہ رب جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں باخبر ہوں، اللہ جانتا ہے۔ جب انسان کو یہ پتا ہوتا ہے نا کہ اللہ میرے حال سے آگاہ ہے، تو پھر مشکل سے مشکل وقت بھی انسان کا بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ میرا خالق جانتا ہے کہ میں مشکل میں ہوں، اور جب وہ نیکی کرتا ہے اور کوئی اس کی نیکی کو نہیں سراہتا، الٹا لوگ نکتہ چینی اس کی نیکی کے کاموں پہ کرتے ہیں، تو پھر بھی یہ احساس جو ہے یہ انسان کو بہت تقویت دیتا ہے کہ یہ نیکی میں جس رب کے لیے کر رہا ہوں، میرا رب جو ہے وہ میرے دل کا حال جانتا ہے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو بھی بھلائی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے۔ تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا اور وہ تمہیں ناگوار ہے، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار ہو وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ اب یہاں بھی ایک زندگی کا اصول جو ہے قرآن نے ہمیں سمجھا دیا کہ جب اللہ کے احکامات ہمارے سامنے آ جائیں، ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور دوسری طرف حالات و واقعات اور ہماری اپنی خواہش ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہماری خواہش جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ کام مشکل ہے، یہ کام میں نہیں کر سکتا، یہ کام میرے لیے ناممکن ہے، یا میری زندگی کو یہ کام جو ہے وہ مشقت میں ڈال دیتا، اور دوسری طرف میرے رب کا حکم ہے کہ یہ کام جو ہے یہ تمہارے لیے باعث اجر و ثواب ہے، یعنی بظاہر
दोनों باتوں میں تضاد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بات جو ہے وہ انسان کو، وہ مومن کو سمجھا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو تمہیں پسند ہو، ہمیں تو آسائشیں پسند ہیں نا، ہمیں تو آسانیاں پسند ہیں، ہمیں تو آرام سے گھر بیٹھ کے مزے مزے کی زندگی گزارنا پسند ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے ایک چیز جو تمہیں پسند ہے اور وہی تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا جو ہے وہی مومن کا شیوا ہونا چاہیے، وہی اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ بھی یہی ہے نا کہ ہم راضی برضا ہو جائیں، جو جس حال میں اللہ ہمیں رکھے ہم اس کے اوپر راضی رہیں کہ میرے رب کو یہی منظور تھا۔ ہو سکتا ہے کہ جس مشقت میں ڈالا گیا ہوں، یہ مشقت جو ہے یہ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ مشقت میرے لیے کتنی فائدہ مند ثابت ہو، یہ وقت فیصلہ کرتا ہے۔ بظاہر اس وقت کے حالات میں انسان فیصلہ نہیں کر سکتا، کیوں؟ کیونکہ میرا رب جو ہے وہ بہترین کارساز ہے، اس کو پتہ ہے کہ کون سے انسان کو کون سی آزمائش میں ڈال کر جو ہے اس کی شخصیت کے کون سے پہلوؤں کی تربیت کی جانی ہے۔ یہ عام طور پہ ہم زندگی میں دیکھتے ہیں نا، تو ہمارے جو زندگی کے شکوے شکایات ہیں، خاص طور پر ہم خواتین میں، تو ہمیں بہت سارے شکوے ہیں اللہ سے، ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہی یہ کیوں ہوا، صحت کا معاملہ دیکھ لیں، بیماری آ جائے تو ہم اس میں بھی ہمارا یہی شکوہ ہے کہ میرے ساتھ ہی ساری مشکلیں مصیبتیں کیوں ہیں۔ تو یہ میرے رب کو پتہ ہے کہ کس کو کیسے اور کہاں آزمانا ہے، یہ میرے رب کو پتہ ہے، اور کون سی آزمائش، کون سی مشقت ہمیں جو یہاں پر بری لگ رہی ہے، یہ رب کے ہاں ہمیں کتنا مقبول کر دے۔ اس لیے جو بزرگ ہیں، جو علماء کرام ہیں، وہ ہماری جو تربیت ہے وہ یہی کرتے ہیں کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کی، جیسے میرے رب نے ہماری تربیت کے لیے قرآن کریم میں آیات اتاری کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، اور جو اللہ کو پتہ ہے کہ جو چیز بظاہر ہمیں پسند ہے، اللہ کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، اور ایک چیز جو بظاہر ہمیں بری لگے، یہ اللہ ہی کو پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ در حقیقت وہ چیز جو ہے وہ ہمارے لیے اچھی ہو۔ اب ہم اس سے اگلی آیات کا پہلے لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ 217 نمبر آیت، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یسألونک وہ سوال کرتے ہیں، عن الشہر الحرام حرمت والے مہینوں کے بارے میں، قتال کرنا جنگ کرنا، فیہ اس میں، کہ قل کہہ دیجئے، قتال جنگ کرنا، فیہ اس میں، کبیر بہت بڑا گناہ ہے، وصد اور روکنا، عن سبیل اللہ اللہ کے رستے سے، وکفر اور کفر کرنا، بھی اس سے، والمسجد الحرام اور روکنا مسجد حرام سے، واخراج اور نکالنا، اہلی ہی اس کے رہنے والے کو، منہ اس سے، اکبر زیادہ بڑا گناہ ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، والفتنۃ اور فتنہ، اکبر زیادہ بڑا ہے، من القتل قتل سے، ولا یزالون اور وہ ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم جنگ کرتے تم سے، حتیٰ یہاں تک کہ یاردوکم پھیر دیں گے تمہیں، عن دینکم تمہارے دین سے، ان استطاعوا اگر وہ اس کی استطاعت رکھیں، وَمَن يَرْتَدِدْ اور جو کوئی پھر جائے، مِنْکُمْ تم میں سے، عن دینہ اپنے دین سے، فَيَمُتْ پھر وہ مر جائے، وَهُوَ اس حال میں کہ وہ کافر کافر ہو، اولئک تو یہی وہ لوگ ہیں، حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ ہیں جو اصحاب النار ساتھی آگ کے، ہم وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، والذین اور وہ جنہوں نے ہاجروا ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے رستے میں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یرجون جو امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی، واللہ اور اللہ غفور بخشنے والا ہے، رحیم اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔
اب ہم ان آیات کا اپنا ترجمہ دیکھ لیں. تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے. ہو سکتا ہے ایک چیز جو تمہیں ناگوار ہو وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے ایک چیز جو تمہیں پسند ہو وہی تمہارے لیے بری ہو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اس آیت کو ہم نے دیکھ لیا. اب اس سے اگلی آیت ہے جہاں سے رکوع شروع ہوتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے. وصدن، اور روکنا راہ خدا سے لوگوں کو، اللہ سے کفر کرنا، اور مسجد حرام کا رستہ خدا کی عبادت کرنے والوں پر بند کرنا، اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور فتنہ خون ریزی سے بھی زیادہ سخت ہے. اب یہ جو آیات ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ جو ہے، جو لوگ اس وقت کے جو سوال کرتے تھے، مختلف جو وہاں پر رسم و رواج پہلے سے اصول جو تھے وہاں پر نافذ تھے، ان کا جب ٹکراؤ اسلام سے ہوا تو لوگوں نے پھر اس کے بارے میں سوال کیے. جیسا کہ اسلام سے پہلے بھی وہاں پر جو تھے 4 مہینے حرمت والے قرار دیے جاتے تھے، اور ان مہینوں میں لڑائی جنگ جو ہے وہ منع ہوتی تھی، کیونکہ ان مہینوں کو کی حرمت کا یہ لوگ کرتے تھے، کیونکہ حج کے لیے لوگ سفر کرتے تھے، اور جنہوں نے احرام باندھا ہوتا تھا. اور اس کے علاوہ ابھی یعنی یہ جب حج کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے ہی یہ جو وقت تھا یہ مقرر تھا ان مہینوں کا، جب چاند چڑھ جاتا تھا، مہینہ شروع ہو جاتا تھا، تو پھر کیا تھا کہ پھر جنگ جو تھی وہ ان لوگوں کے ہاں ممنوع تھی. اب کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے ان کا جب دور آتا ہے، یہ 2 ہجری کا واقعہ ہے، جس واقعے کے بعد جو تھی، جس واقعہ کی جو بازگشت تھی وہ مدینہ شریف میں ہمیں نظر آتی ہے. چہم گوئیاں شروع ہو گئیں اور طرح طرح کی لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دی اس واقعہ کے بعد. تو تب یہ آیات جو تھی یہ نازل ہوئی. یہ واقعہ تقریباً سن 2 ہجری رجب میں پیش آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 آدمیوں کا ایک گروپ جو تھا وہ نخلا کی جانب روانہ کیا. نخلا جو ہے یہ طائف کے قریب ایک علاقہ ہے، اس کا نام ہے نخلا. وہاں پر جو وہ صحابہ کا گروپ جو تھا وہ جو بھیجا گیا، ان کا مقصد جو تھا وہ جنگ کرنا نہیں تھا، وہ صرف اور صرف ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا تھا، کہ اس گروہ کو جنگ کی اجازت نہیں تھی. مقصد صرف یہ تھا کہ کفار کی جو وہ تیاریاں کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف، جب وہ گروہ بندیاں اپنی کر رہے تھے تو ان کا مقصد جاسوسی تھا کہ یہ وہاں جا کر اس کے اوپر نقل و حرکت پہ نظر رکھیں، اور خبر جو ہے وہ مدینہ شریف پہنچ جائے. اگر کوئی مسلمانوں کو کہیں سے کوئی بڑا خطرہ جو ہے کوئی نظر آئے ان لوگوں کو مدینہ شریف کے لوگوں کے لیے، تو یہ وہاں پر خبر پہنچا دیں. مقصد ان کا کیا تھا؟ صرف نظر رکھنا. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پر ایک تجارتی قافلے کا وہاں سے گزر ہوا، تو ان لوگوں نے اس قافلے کے اوپر حملہ کر دیا، جس میں سے ایک شخص جو تھا وہ قتل بھی ہو گیا، اور انہوں نے مال غنیمت کو لوٹا ان سے، اور اچھا خاصا مال تھا. یہ لوگ لے کے جب مدینہ شریف آئے، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند کیا. کیونکہ یہ واقعہ جو تھا یہ بالکل آخری دنوں کا تھا، اور اس بارے میں مشتبہ تھا، یعنی شک تھی کہ شعبان جو ہے اس کا چاند طلوع ہو گیا ہے کہ نہیں. بالکل مہینے کی آخری تاریخیں تھی، یعنی ایک مشتبہ امر تھا. تو اس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ آتا ہے تو آپ نے ان میں سے مال غنیمت میں سے حصہ لینے سے بھی انکار کیا، اور مدینہ کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی ان لوگوں کے اوپر جو تھا وہ لعن طعن کی کہ تم لوگوں کو تو جنگ کے لیے بھیجا ہی نہیں گیا تھا، تم لوگوں کو تو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ محض تم وہاں پر ان کی نقل و عمل پر حرکت رکھو اور صورتحال سے ہمیں آگاہ رکھو. یعنی مسلمانوں کے اندر بھی یہ مسئلہ جو تھا یہ ایک ڈسپیوٹڈ سا، ایک ناگوار سا جو تھا یہ واقعہ تھا، اور اس کے اوپر جو منافقین تھے مدینہ شریف کے انہوں نے کفار مکہ کے ساتھ مل کر خوب پروپیگنڈا کیا، اور اس بات کو بہت اچھالا گیا کہ دیکھیں یہ تو دین کی باتیں کرتے ہیں، اور خود جو ہے ان کے جو صاحب ہیں، جو ان کے مصاحبین ہیں، وہ حرمت کے مہینوں میں جنگ کرتے ہیں، اور حرمت کے مہینوں میں انہوں نے لوٹ مار شروع کر دی. مطلب کہ اس بات کو بہت مسلمانوں کے خلاف منفی پروپیگنڈا کے طور پر انہوں نے پھیلانا شروع کر دیا، جس کے اوپر جو ہے یہ آیات نازل ہوئی، اور مسلمانوں کو اس کے جو ہے جو کفار تھے ان کی اس حرکت کے اوپر جو ہے اس کی نشاندہی کی گئی. کیسے نشاندہی کی گئی
کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے نا کہ جو اتنا عرصہ تم لوگوں نے مسلمانوں کو مکہ میں جو 13 سال تم لوگوں نے تکلیفیں پہنچائیں، اذیتیں دی، اور ان کو اللہ کے گھر میں روکا تم لوگوں نے عبادت کرنے سے. کتنا مشکل وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا نام بلند کیا، تو کتنی مشکلات آئیں ان کے اوپر، اور ان تمام مشکلات کے اوپر یہی جو آج اللہ کے اس گھر کے متولی بنے بیٹھے تھے، انہوں نے پروپیگنڈا شروع کیا کہ دیکھیں حرمت کے مہینوں میں جنگ ہو رہی ہے، بہت غلط ہو رہا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں نے کیا کیا، تم لوگ اپنی حرکتیں دیکھو کہ تم لوگوں نے فتنہ جو تھا وہ پھیلایا. اور فتنہ کیا ہے، کتنے فتنہ اللہ نے کیا کہا کہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی برا ہے کہ فتنہ خون ریزی سے بھی زیادہ شدید تر ہے. یعنی یہ تو انہوں نے خون ریزی کی ہے نا، تو خون ریزی سے بھی زیادہ بری چیز اللہ نے کیا فرمائی، اللہ نے کہا فتنہ. فتنہ کیا تھا، مسلمانوں کو روکنا، مسلمانوں کے اوپر تنگی کا جو وقت انہوں نے کیا. فتنہ کی جو جب ہم اصطلاح میں اس کا معنی دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جو ایک اچھائی ہے، جو ایک دین ہے، اس کے اوپر قائم رہنا مشکل ہو جائے. یعنی ایک جو پراپر وے ہے لائف کا، جو ایک سیدھا رستہ ہے ایک عام آدمی کی زندگی گزارنے کا شرافت کے ساتھ، اس کے اوپر سے روکا جائے اور اس کے اوپر سختی کی جائے اور اس کو تنگ کیا جائے. یہ فتنہ ہے کہ نارمل زندگی اس کو گزارنے سے روکا جائے، اور اگر ایک شخص کوئی نارمل زندگی گزار رہا ہے تو اس کے لیے مشکلیں، تکلیفیں پیدا کی جائیں. اور یہ کیا ہے کہ ایسا جو عمل ہے وہ اس سے زیادہ برا ہے کہ جو بظاہر خون ریزی کی جائے. اب یہ بات جو ہے یہ ہم دیکھیں کہ ایک بہت بڑا ایک قانون جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے مسلمانوں کے اندر. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فتنہ پھیلانے والے ہمارے اندر ہی موجود ہوتے ہیں، جو کہ مختلف انداز میں مسلمانوں کو گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے گروہ کے لیے دلوں کے اندر جو ہے وہ فتنہ پھیلایا جا رہا ہے. یعنی ہم سب کے سب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ٹھیک ہے. ہم ایک اللہ پر، ایک رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں. ہماری کتاب بھی ایک ہے، ہمارا زندگی گزارنے کا جو طریقہ، جو لائحہ عمل ہے وہ بھی ایک ہے. لیکن آج کیا کیا جا رہا ہے کہ آج ہمارے ہی اندر ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو مسلمانوں کو گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ سیخ پا کیے ہوئے ہیں. ایسی ایسی باتیں ایک دوسرے کے ایسے ایسے عیب اچھالے جا رہے ہیں. تو یہ فتنہ جو ہے یہ بھی ایک فتنہ پھیلانے کی ایک قسم ہے نا، کہ ایک ہی دین کے، ایک ہی رسول کے جو پیروکار ہیں انہیں ایک دوسرے کے مخالف لا کے کھڑا کر دیا جائے. کوئی جنگیں نہیں ہو رہی، کوئی تلواریں نہیں ایک دوسرے کے خلاف اٹھائی گئی، لیکن دلوں میں ایسا بغض، ایسا کینہ بھر دیا گیا ایک فرقے کا دوسرے فرقے کے لیے کہ وہ اس کو مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. سگے رشتے متاثر ہو رہے ہیں. تو اللہ کیا کہتا ہے کہ یہ جو فتنہ پھیلانا ہے نا، یہ خون ریزی سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. اللہ کو یہ اس سے بھی زیادہ یعنی ناپسند چیز ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے، حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے پھیر لے جائیں. اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ضائع ہو جائیں گے. ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اب یہ بات جو ہے یہ بڑی سخت آیات ہیں. اگر ہم ان کو سمجھیں، ان کی حقیقت کو، ان کے لفظوں کے اندر جو اللہ کریم نے پورے کا پورا امت مسلمہ کو ایک قانون دے دیا ہے. قانون کیا ہے کہ جب کفار مکہ نے بہت ذرا پروپیگنڈا شروع کیا نا، تو مسلمانوں کے اندر بھی جو کمزور ایمان کے لوگ تھے، ٹھیک ہے نا، ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ایک کفر کی جانب سے یا شر پسند جو عناصر ہیں ان کی جانب سے جب معاشرے کے اندر مسلمانوں کے کسی بھی عمل کو پکڑ کے ہوا دی جاتی ہے، ایسی بات کو پکڑ کے ہوا دی جاتی ہے جس سے مسلمانوں کے اندر آپس میں فتنہ پیدا ہو، آپس میں اختلافات کو ہوا دی جائے، تو پھر کیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ان
پھیلانے والوں کا ساتھ دینے لگتے ہیں۔ اسی طرح جب یہ باتیں پھیلائی جا رہی تھیں کہ مسلمانوں نے تو بہت غلط کر دیا، یہ حرمت کے مہینوں کا انہوں نے خیال ہی نہیں کیا، جبکہ اللہ کے رسول نے تو اس چیز کو ناپسند کیا نا، اور یہ کوئی کام جو تھا وہ سلطنت جو مسلمانوں کی جو سلطنت تھی اس کی کسٹڈی میں نہیں کیا گیا تھا، اس کے حکم کے مطابق نہیں ہوا تھا، یہ تو انفرادی فعل تھا، ایک انفرادی غلطی تھی جس کے اوپر سرزش بھی کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے حصہ لینے سے بھی انکار کیا، ان کی سرزش بھی کی، لیکن کیا تھا کہ کچھ لوگ جو تھے وہ ان باتوں کو سن کے ان کے ذہنوں میں جو تھا وہ اسلام کے خلاف کچھ پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب لوگ فتنہ پھیلاتے ہیں، اسلام کے خلاف عجیب عجیب قسم کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو ہماری اپنی صفوں میں سے ہی کچھ لوگ بجائے اس کے کہ اس بات کی تحقیق کریں اور مسئلے کی روح تک پہنچے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ مخالفین کا ساتھ دینے لگ جاتے ہیں کہ بھئی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ درست کہہ رہے ہیں، اسلام ہی غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم ایسا کرتے ہیں، یہ رویہ ایک مسلمان اپناتا ہے تو کیا ہے، تو اس کے لیے بڑے سخت احکامات ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آج وہ ان نان مسلمز کی بات مان کے اس بات کو فالو کرنے لگ جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ تو اس سے باتیں منواتے ہی چلے جائیں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا کہ ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے پھیر کر ہی لے جائیں، کہ وہ تو ان کی تو فرمائشیں ختم ہی نہیں ہونی، ایک بات دوسری بات، یہاں تک کہ وہ تو آخری سیڑھی جو ہے، جو آخری ہمارا ایمان ہے، وہ بھی ہم سے چھیننے کی کوشش کریں گے۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جس نے ایسا کیا، ان کی باتوں میں آ گیا اور ان کے پیچھے لگ کے اپنے ہی دین کو برا کہنے لگ گیا، تو پھر کیا ہے، اور پھر اسی حالت میں اگر وہ مر جاتا ہے تو اس نے اگر سابقہ زندگی میں کوئی نیکی کے کام بھی کیے نا تو اس کے کام نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے، وہ سارے کے سارے اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور پھر اس کی جو آخرت ہے اس کے بارے میں بڑے ہی سخت الفاظ آئیں کہ ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، بخلاف اس کے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا اور رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں، اور اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا ہے، اور اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا ہے اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے۔ اب جہاں جہاں مسلمانوں کے جو غلط طرز عمل ہے اس کی سرزش کی گئی، اس کے نتائج سے ڈرایا گیا، اس کے ساتھ ساتھ ہی ایمان والوں کو بھی ہائی لائٹ کر دیا گیا کہ ایمان والے کون سے ہیں، باخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں، اور اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا ہے اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے۔ اب اس آیت کو جب ہم سمجھتے ہیں کہ ان الذین، آیت نمبر ہے جی 218، 218 نمبر آیت ہے، پہلے ہم اس آیت کا لفظی ترجمہ دیکھیں پھر ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے۔ انا، بے شک، الذین، وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے، والذین، اور وہ جنہوں نے ہاجروا، ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یرجون، جو کہ امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی، واللہ، اور اللہ، غفور، بخشنے والا اور رحیم ہے۔ اب یہاں پر ایک بات بہت قابل غور ہے، وہ یہ کہ انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں جو بھی کر لوں، جتنی بھی نافرمانی اللہ کی کر لوں، ٹھیک ہے، میرے لیے تو اللہ کی مدد آنی آنی ہے، کیونکہ میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اور میں نے کلمہ پڑھا ہے تو میں تو اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں، اور میری ساری کی ساری غلطیاں کوتاہیاں جو ہیں وہ میرا رب ضرور معاف کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر پھر وہ پوری کی پوری قرآن کی دلیلیں لے کے آتے ہیں ایسے لوگ، وہ کیا کہتے ہیں کہ واللہ غفور الرحیم، اللہ تو بخشنے والا ہے، غفور ہے، معاف کرنے والا اور رحم بھی کرنے والا ہے۔ تو اس آیت کو پکڑ لیا اور پچھلی آیت کو سمجھا ہی نہیں، ایسا نہیں ہے، قرآن کے پورے قوانین ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے، ایمان والوں کی کیا نشانی بتائی گئی، اللہ پھر
ایمان والوں کی نشانی جو ہے، جب ہم دیکھیں گے، ہم اس کو فالو کریں گے، پھر ہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوں گے۔ اور اللہ کی رحمت کن لوگوں کے لیے، کن لوگوں کو اللہ بخشنے والا، یہاں پوری کی پوری بات واضح کر دی گئی ہے کہ وہ لوگ جو پہلے تو وہ ایمان لے کے آئے، اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے پوری کوشش کی اور اللہ کی راہ میں جو ہے وہ ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ پوری کی پوری کوششیں انہوں نے اپنے تئیں ساری پوری کر لی، ایمان بھی لائے۔ جب ایمان لائے تو اپنے پورے کے پورے خاندان سے ٹکرائے، پورے کے پورے قبیلے سے ٹکرائے، اور اس کے بعد اگلا عمل کیا کیا کہ ہجرت کی، ہجرت کی، اپنا گھر پر چھوڑ دیا، بڑی قربانیاں دی، اور پھر اللہ کی راہ میں لڑائیاں کی۔ اتنا سب کچھ کیا کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کی خوشنودی کے لیے سب کچھ کیا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اولئک یرجون رحمت اللہ، وہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ کن کو اللہ اپنی رحمت کی امید دلا رہا ہے؟ جو پہلے یہ 3 کام کر لیتے ہیں، اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، اللہ کی راہ میں پوری کی پوری کوششیں کرتے ہیں، اپنا گھر بار سب داؤ پہ لگا دیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ پھر اللہ کہتا ہے کہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، ان کو وہ تعریف کروا رہا ہے ہم سے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میری رحمت کے امیدوار ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ساری کی ساری ہم غلطیاں، نافرمانیاں، کوتاہیاں ڈٹ کے کریں اور اس کے بعد ہم ایسی آیات قرآن سے پکڑیں اور ہم اپنے آگے پیش کر لیں، لوگوں کو بتائیں گے ہمارا اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، لیکن پچھلی بات کو ہم بھول جائیں کہ قرآن تو کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ پہلے سب سے پہلے تو ایمان لے کے آؤ نا، پہلے تو ایمان، ہم اپنا ایمان کو ہی دیکھیں کہ کیا مسلمان اور ایمان والے میں بھی قرآن نے فرق کر دیا نا، سورہ حجرات میں بتا دیا گیا نا کہ ایمان یہ تو اسلام لے کے آیا، ایمان تو ان کے دلوں میں نہیں اترا۔ پہلے ہم کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہوئے، پھر اس کے بعد ایمان جو ہے جب دل میں اترتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو مومن اور مسلمان ان دونوں میں بھی فرق ہے۔ پہلے ہم نے مسلمان ہونے کے بعد اگلا کام کیا کرنا ہے؟ ایمان اپنے اندر اتارنا ہے۔ جب ایمان اندر اتر گیا تو پھر اگیا قربانیاں، جب وہ قربانیاں بھی ہم نے دینی، قربانیوں کے لیے ہم تیار بھی ہو گئے، تو پھر کیا اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو میری رحمت کے امیدوار ہے۔ اور پھر ان لوگوں سے اگر جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، واللہ غفور الرحیم، ویسے لوگ جو ہیں ان سے بھی کوتاہیاں تو ہوئی ہوں گی نا، لغزشیں تو ان کی زندگی میں بھی ہوئی ہوں گی، تو اللہ کہتا ہے کہ پھر میں ان کے لیے غفور الرحیم ہوں، یہ میری رحمت کے امیدوار ہیں اور میں ان کو معاف کر دوں گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یسألونک، یہ سوال کرتے ہیں، عن الخمر والمیسر۔ اب اس سے اگلی آیت جو ہے ہم اس کا دیکھتے ہیں، لفظی ترجمہ پہلے دیکھتے ہیں، پھر ہم اس کا باب محاورہ دیکھیں گے۔ خمر کہتے ہیں نشے کو، یعنی کہ شراب کو، والمیسر اور جوئے کو، قل کہہ دیجئے، فیہما ان دونوں میں اسم گناہ ہے، کبیر بہت بڑا، ومنافع للناس اور کچھ فائدے ہیں لوگوں کے لیے، واثمہما اور ان دونوں کا گناہ اکبر بہت بڑا ہے، من نفعہما ان دونوں کے فائدے سے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پوچھتے ہیں کہ شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے۔ یہ آیات جو ہے یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب ابھی شراب اور جوئے کی حرمت نہیں آئی تھی، یہ حرام نہیں کیا گیا تھا، اس سے پہلے ہم جو ہے یہ آیات نازل ہوئی۔ یہ جو وہاں پر جو رسم و رواج تھے، ٹھیک ہے نا، ان کی گٹی میں پڑا ہوا تھا نا شراب، تو شراب کا جو حکم تھا وہ ایک دم سے نہیں آیا کہ پہلے تربیت کی گئی، دھیرے دھیرے۔ پہلے کیا ہے؟ پہلے یہ آیات آتی ہیں، پھر اس کے بعد آتا ہے کہ جب تم شراب کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جانا، یعنی ابھی شراب حرام نہیں ہوئی، لیکن کیا ہے، پی سکتے ہیں لیکن نماز کے قریب نہیں جانا۔ اب یہاں پر پہلے یہ کہا گیا، ان کا نفع بتایا گیا کہ نفع تو ہے بٹ ان کا نقصان بہت زیادہ ہے۔
پہلے ان کو تھوڑا ان کا خوف دلایا گیا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، نفع کے باوجود نقصان کی زیادتی ہے۔ پھر کہا گیا کہ اب یہ پڑھ کے میرے حضور مت آنا، نماز کے لیے مت کھڑے ہونا، مطلب کہ دھیرے دھیرے مسلمان کی تربیت کی جا رہی ہے۔ پھر اس کی حرمت جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ آگے جو ہے وہ قرآن میں اس کے بعد آئی تھی، بتدریج یہ احکامات آئے تھے۔ شراب اور جوئے کے بارے میں جو ہے وہ اکٹھا دونوں کے بارے میں آیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ ان دونوں چیزوں کا عادی جب انسان ہو جاتا ہے تو وہ حقائق سے اور محنت سے جی چرانے لگتا ہے۔ دیکھیں شراب والا بھی شراب کے نشے میں دھت پڑا رہتا ہے، اور جو جوئے والا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ محنت کیے بنا ہی مجھے کچھ مل جائے اور میں بہت زیادہ پیسہ کما لوں، ٹھیک ہے نا۔ یہ دونوں چیزیں اللہ کے اوپر توکل کو خراب کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان چیزوں کو ممنوع قرار دیا، مسلمانوں کے لیے حرام قرار دیا، اور حرمت اس کی قرآن میں بتدریج آئی تھی۔ پھر آگے اس سے اگلا جو سوال ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ سوال کرتے ہیں ماذا ينفقون کہ وہ کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، قل کہہ دیجئے عفو، جو بچ جائے، جو ضرورت سے زیادہ ہو، کذالک اسی طرح، یبین اللہ واضح کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے آیات، اپنی آیات کو، لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جو اس وقت کے لوگ تھے انہوں نے سوالات کیے نا، یہ ہماری بھی تربیت ہو رہی ہے، وہ سارے سوال محفوظ کر لیے قرآن میں، اور قرآن ہماری تربیت کر رہے ہیں۔ ہم بھی جب اللہ تعالیٰ کا دین ہمیں سمجھ میں آنے لگتا ہے تو ہم بھی سوچتے ہیں نا کہ اس بارے میں کیا کریں، اس بارے میں کیا کریں۔ تو جو مال ہے اس کے بارے میں سوال آ رہا ہے نا کہ یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا خرچ کریں، تو اللہ کہتا ہے جو بچ جائے۔ اب اس چیز کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو مال اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے، جو ہماری ضرورت سے زیادہ مال ہے، جو ہمارے پاس بچ جاتا ہے، وہ ڈیفینیٹلی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کسی اور کا حصہ ہے، اور قرآن نے وہ سارے کے سارے حصے جو ہیں وہ بیان کر دیے۔ سب سے پہلا حصہ قرآن نے والدین کا بتایا، پھر اس کے بعد اہل و عیال ہے، پھر اس کے بعد بتدریج جو ہے ابھی ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا، اور آگے بھی ہم قرآن میں پڑھتے جائیں گے، یہ آیات بار بار آئیں گی، اس کو ہم ڈیٹیل سے انشاءاللہ پڑھتے جائیں گے۔ اور یہاں پر جو ہے اس چیز کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ضرورتیں جو ہیں ہمیں قرآن نے بتا دیں، قرآن نے اسراف سے منع کیا۔ اب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنا مال دیا ہم اپنی ضرورتوں کو اتنا بڑھا لیں کہ کچھ بچے ہی نہ، نو۔ قرآن نے پورے کا پورا، اسلام نے ہماری اس بارے میں تربیت کی ہے کہ اپنی ضرورتوں کو ہم نے کس کے تابع رکھنا ہے، شریعت کے تابع رکھنا ہے۔ جو اللہ نے ہمیں مال دیا ہے اس کو اسی طرح اپنی ذات پر خرچ کرنا ہے جس طرح کی ہمیں تعلیم دی گئی کہ اسراف سے ڈرنا ہے۔ کہا گیا نا کہ اگر تم دریا کے کنارے بھی وضو کرو تو اس میں بھی جو ہے اسراف سے منع کیا گیا ہے، کہ اس میں بھی، حالانکہ دریا تو بہتا ہے، پانی کا کام تھوڑا ہی ہو جانا ہے، لیکن اس میں بھی اسراف سے منع کیا کہ اتنا پانی استعمال کرو جتنی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ خواہشات میں اور ضرورتوں میں ایک مسلمان کو ضرور فرق ہونا چاہیے کہ خواہش کہاں پر شروع ہوتی ہے اور ضرورت کہاں پر ختم ہوتی ہے۔ ایک مومن، ایک مسلمان اس چیز سے آگاہ ہونا چاہیے، اس کو اپنی، یعنی یہ ہم سب کے لیے ہے کہ ہم سب اپنی ضرورت اور اپنی خواہش اس کو ڈفرینشیٹ کر سکیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہاں پر خواہشات شروع ہو گئی اور خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی۔ خواہش جو ہے نا وہ تو جو وقت کا بادشاہ ہے نا، وہ بھی اگر پوری کرنے جائے تو اس کی بھی ساری زندگی پوری نہیں ہو پاتی، لیکن ضرورت ایک فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ تو اس چیز کو ہم نے سمجھ لینا ہے۔ اس کی مثالیں ہمیں اسلامک ہسٹری میں بہت ساری ملتی ہیں۔ وہ ایک شخص جو تھا نا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اپنی ضرورت کے لیے آیا تھا تو آپ نے اس کو حضرت عثمان کے گھر بھیج دیا تھا، تو حضرت عثمان جو ہے وہ دیکھتا ہے، وہ گھر جا کے نوک کرتا ہے تو اندر سے آوازیں آ رہی تھی، تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ لڑ رہے تھے چراغ میں، جو ہے اس نے زیادہ تیل استعمال کرنے پر وہ اس کے ساتھ جو تھے وہ کہہ رہے تھے اس کو، تو وہ شخص واپس لوٹنے لگا، اس نے کہا یہ تو اپنے گھر میں اس کے وہ لڑائی پڑی ہوئی ہے، اور یہ اپنے گھر میں ہی، اس نے یہ سوچا کہ اس کے تو اپنے گھر میں مسائل ہیں پیسوں کے، اور یہ اپنی بیوی کو تنبیہ کر رہے ہیں چراغ میں زیادہ تیل ڈالنے پر، تو یہ میری کیا مدد کرے گی۔ جب لوٹنے لگا تو حضرت عثمان باہر آتے ہیں، تو ہم باہر آتے ہیں، آپ اس سے پوچھتے ہیں اور اس کو اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں، بہت اس کی توقع سے بہت زیادہ پوری کرتے ہیں۔
تو کیا ہے کہ وہ غنی تھے، ان کو بہت مال و اسباب تھا ان کے پاس، لیکن اپنے گھر والوں میں وہ اسراف نہیں ہونے دیتے تھے۔ گھر کے اندر ان کا وہی قانون تھا جو اسلام کا قانون ہے۔ اسلام نے اسراف سے منع کیا، یہ بات ہمیں سمجھ لانی چاہیے، اور اس بات کو ہمیں ہمیشہ، یہ کچھ باتیں ہوتی ہیں نا جو ہم نے اپنے برین میں لکھنی ہوتی ہیں، جو ہماری جو ڈائری ہے، جو ہمارا لاہے عمل ہے زندگی کا، اس میں ہم نے نوٹ کرنی ہے، بڑے کی پوائنٹس ہیں ہماری لائف کے۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنی خواہش اور اپنی ضرورت کا فرق جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے، اپنی خواہشات کی حد کہاں ہم نے شروع کرنی ہے اور ضرورتوں کو کہاں ہم نے ختم کرنا ہے، یہ بہت ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے جاننا، ٹھیک ہے۔ جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو، اس میں سے اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے، شاید تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو، کیونکہ اسراف اللہ کو ناپسند ہے، اور اسراف کرنا، مال کو ضائع کرنا، اللہ کی نعمتوں کی بے قدری کرنی، اس دنیا میں بھی ہمارے لیے وبال بن سکتی ہے، اور یقیناً آخرت میں بھی ہمارے لیے اس میں پکڑ ہوگی۔ آگے اگلی آیت کو ہم دیکھتے ہیں، فی الدنیا والآخرہ، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں، عن الیتامیٰ، یتیموں کے بارے میں، قل کہہ دیجئے، اصلاح لہم خیر، اصلاح کرنا ان کی خیر بہتر ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، تم ملا لو انہیں، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، واللہ، اور اللہ، یعلم، جانتا ہے، مفسدہ، فساد کرنے والوں کو، من المصلح، اصلاح کرنے والے سے، ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا ہے، لَأَعْنَتَکُمْ، البتہ وہ مشکل میں ڈال دیتا تمہیں، ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز، بہت زبردست ہے، غالب ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ یہ یتیموں کے بارے میں جو آیات تھی اس سے پہلے نازل ہوئی تھی جی، سورہ بنی اسرائیل میں، جہاں پر یتیموں کے مال کے قریب جانے کے بارے میں مسلمانوں کو جو ہے وہ تنبیہ کی گئی تھی، تو جس کے اوپر مسلمان جو تھے، جو صحابہ کرام تھے، وہ بہت ڈر گئے، اور انہوں نے یعنی جس طرح سے ایک فیملی میں اگر کوئی یتیم ہے اور اس نے اپنا مال چھوڑا ہوا ہے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ اس کے مال میں سے حصہ، اب اس کی تربیت اس کے ذمہ آ گئی کسی رشتہ دار کی، وہ یتیم ہے، اور اس کا یتیم کا مال اس کی ذات کے اوپر تو ہم خرچ کر سکتے ہیں نا، تو وہ اس کو اپنے مال کے ساتھ ملا لیتے تھے، اور پھر اس میں کیا تھا، کچھ زیادتیاں ہونے لگی، تو جس کے اوپر جو تھا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، جب وہ آیتیں آئیں سورہ بنی اسرائیل کی، ڈرایا گیا مسلمانوں کو، تو انہوں نے کیا کیا کہ بالکل یتیموں کا مال الگ کر دیا، بالکل الگ کر دیا، اور ان کا کھانا پینا، یعنی جو کم عمر کے یتیم تھے، کھانا پینا بھی الگ کر دیا کہ کہیں ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے، کوئی ایسی کوتاہی نہ ہو جائے، تو اس کے اوپر پھر یہ آیتیں آئی گئیں کہ یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، جس طرح ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے، اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، یعنی اب انہوں نے بالکل ہی آیتوں کو کے نازل ہونے کے بعد بالکل انہیں اپنے آپ سے الگ کر دیا تھا، تو اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اگر تم مشترک بھی رکھو، اگر وہ تمہارے بھائی بند ہی ہیں، برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے، یعنی کچھ لوگوں نے اگر اس مال کو اپنے مال کے ساتھ ملانے میں کچھ اونچ نیچ کی، لیکن سب لوگ تو اس میں شامل نہیں تھے نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پر سب کا حال روشن ہے، اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے، یعنی مسلمانوں کو آسانی دے دی گئی، اور پھر اس کے ساتھ کیا کہہ دیا گیا کہ ان اللہ عزیز حکیم، وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے، اور اللہ جانتا ہے، نیتوں کو جانتا ہے، ایک نیت کے ساتھ گناہ کرنا ہے، اور ایک جو ہے بے دہانی میں اگر کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والے ہیں۔ اب ہم اس سے اگلی آیت کی طرف آتے ہیں، ان اللہ عزیز حکیم، اگلی آیت ہے 221، ولا، اور نہ،
तनकीहू तुम निकाह करो मुशरिकाती मुशरिक औरतों से, हत्ता यहाँ तक कि युमिन वो ईमान ले आए, वाला अमातुम और अलबत्ता लौंडी मुमिनतुम मोमिन, खैरुम बेहतर है, मिम मुशरिकतिन मुशरिक औरत से, वलौ और अगरचे आजबतकुम वो तुम्हें अच्छी लगे, वला तुनकिहू और ना तुम निकाह करो मुशरिकीना मुशरिक मर्दों से, हत्ता युमिनु यहाँ तक कि वो ईमान ले आए, वला अब्दुम और अलबत्ता गुलाम मोमिन मोमिन खैरुम बेहतर है, मिम मुशरिकिन मुशरिक मर्द से, वलौ और अगरचे आजबकुम वो तुम्हें अच्छा लगे, उलाइका यही वो लोग हैं, यदऊना जो बुलाते हैं, इलन्नार आग की तरफ, वल्लाहु और अल्लाह यदउ बुलाता है, इलल जन्नत जन्नत की तरफ, वल मगफिरती और बख्शिश की, बिइज़्नि ही अपने इज़्न से, वयुबय्यिनु और वाज़े करता है, आयाती ही अपनी आयतों को, लिन्नासी लोगों के लिए, लअल्लहुम यतज़क्करून ताकि वो नसीहत पकड़ें। यहाँ भी मुसलमानों की जो जिंदगी है उसका एक बहुत बड़ा कानून जो है वो अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया। अब हम इसको बामुहावरा तर्जुमा देखते हैं, फिर हम इस आयत को समझेंगे कि तुम मुशरिक औरतों से हरगिज निकाह न करना जब तक कि वो ईमान न ले आए। एक मोमिन लौंडी मुशरिक शरीफ जादी से बेहतर है, अगरचे वो तुम्हें बहुत पसंद हो। और अपनी औरतों के निकाह मुशरिक मर्दों से कभी ना करना जब तक कि वो ईमान ना ले आए। एक मोमिन गुलाम मुशरिक शरीफ से बेहतर है, अगरचे वो तुम्हें बहुत पसंद हो। ये लोग तुम्हें आग की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह अपने इज़्न से तुमको जन्नत और मगफरत की तरफ बुलाता है, और वो अपने अहकाम वाज़िया तौर पर लोगों के सामने बयान करता है। तवक्को है कि वो सबक लेंगे और नसीहत को कबूल करेंगे। अब यहाँ पर जो है बड़ा ही एक इस्लाम का मुसलमान का एक कानून जो है शादी ब्याह का वो वाज़ेह कर दिया गया कि जो मुशरिक है उसके साथ निकाह जो है शादी करना जो है वो जायज़ नहीं है। यहाँ पर ये पूरे का पूरा कानून जो है वो बयान कर दिया गया। मर्द और औरत के दरमियान निकाह का ताल्लुक महज एक शहवानी ताल्लुक नहीं है, बल्कि वो एक गहरा तमद्दुनी इखलाकी और कल्बी ताल्लुक है। मोमिन और मुशरिक के दरमियान अगर यह कल्बी ताल्लुक हो तो जहाँ इस अमर का इम्कान है कि मोमिन शौहर या बीवी के असर से मुशरिक शौहर या बीवी या इसके ख़ानदान और आइंदा नस्ल पर इस्लाम के अकायद और तर्ज ज़िंदगी का नक्श सबत होगा, वहीं इस अमर का भी इम्कान है कि मुशरिक शौहर या बीवी के ख़यालात तौर तरीक़ों से ना सिर्फ मोमिन शौहर या बीवी या इसका ख़ानदान और दोनों की नस्ल तक मुतासर हो जाएगी। और गालिब इम्कान इस अमर का है कि ऐसे अज़वाज से इस्लाम और कुफ्र और शिरक की एक ऐसी माजून मुरक्कब तैयार होगी कि उस घर और उस ख़ानदान में जो परवरिश पाएंगे उनका किरदार क्या होगा, जिसको गैर मुस्लिम ख्वाह कितना ही पसंद करें मगर इस्लाम किसी तरह पसंद करने को तैयार नहीं है। जो शख्स सही मानों में मोमिन हो वो महज अपने जज्बात शहवानी की तस्कीन के लिए कभी ये खतरा मोल नहीं ले सकता। इसके घर और इसके ख़ानदान में काफराना मुशरिकाना ख्यालात और तौर तरीके परवरिश पाएं और वो खुद भी दानिस्ता अपनी ज़िंदगी के किसी पहलू में कुफ्र व शिरक से मुतासिर हो जाए। फ़र्द मोमिन किसी फ़र्द मुशरिक के इश्क में मुब्तला हो जाए तब भी इसके ईमान का तकाजा यही है कि वो अपने ख़ानदान, अपनी नस्ल और ख़ुद अपने दीन व इखलाक पर अपने शख्सी जज्बात को कुर्बान कर दे। ये मुफस्सिरीन ने जो इन आयात की तफसीर बयान की वो मैंने यहाँ बयान कर दी, और इसका जो आसान लफ्ज़ों में अगर हम इसको समझें तो इस्लाम ने जो इस कानून को हमारे ऊपर नाफिज किया है, क्योंकि शादी जो है ये दो लोगों का सिर्फ़ और सिर्फ एक जिस्मानी ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये दो अफराद मिलकर एक नई नस्ल को परवान चढ़ाते हैं। अगर
مومن جو ہے دونوں کا دین ایک نہیں ہوگا تو اگلی جو نسل ہے وہ کس کی فالو ہوگی؟ ٹھیک ہے نا، پوری کی پوری ایک نسل ہی ڈسٹرب ہو گئی نا اس میں۔ تو اسلام جو ہے وہ نسل کی، نسب کی بہت حفاظت کرتا ہے، اور اسی وجہ سے اسلام نے واضح طور پر کہہ دیا، بیان کر دیا کہ جو مشرک مرد اور عورت جو ہے اس کے ساتھ کسی صورت بھی یہ قانون بنا دیا گیا کہ اس کے ساتھ نکاح جو ہے وہ جائز نہیں ہے، چاہے اس کے عشق میں کوئی شخص کتنا بھی گرفتار ہو جائے، اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ جو جس سے میں شادی بیاہ کرنے کا معاملہ کرنے جا رہا ہوں اگر اس کا دین میرے دین کے ساتھ میچ نہیں ہے، تو پھر زندگی جو ہے وہ محض جذبات کے ساتھ نہیں گزاری جا سکتی، کیونکہ مومن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا کہ مومنوں نے اپنی جو جانیں جو ہیں وہ فروخت کر دی ہیں جنت کے عوض۔ تو اس جان پر کس کا حکم چلے گا؟ میرے اللہ کا حکم چلے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں صحابہ اکرام کی جو تربیت کی وہ بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ ہاں، اگر ایک نان مسلم جو ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے اس کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھنے میں۔ تو مسلمان کے لیے یہ شرط جو ہے یہ رکھ دی گئی، اور اس کے ساتھ یہ ہمارا رکوع بھی ختم ہو جاتا ہے اور ہمارا ٹائم بھی پورا ہو گیا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک جو ہے اس سے اگلی آیات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی ہمت اور توفیق دے، اور اس کو آپ لوگوں نے سنا اور کوشش کریں کہ اب قرآن کریم کو بند کرنے کی بجائے آپ لیکچر کے پورا ہونے کے بعد ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ جو آیات پڑھی ہیں ان کو ترجمے کے ساتھ ایک دفعہ ضرور پڑھیں، اور پھر چند لمحے قرآن کریم بند کر کے جو آج پڑھا ہے اس پر غور و فکر کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ذہن نشین ہو جاتا ہے، اگر ایک دم سے بند کر کے ہم اٹھ جاتے ہیں تو وہ پھر ذہن نشین اچھی طرح نہیں ہو پاتا۔ تو اس کی ایک ٹپ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ایک دفعہ آپ دوبارہ صرف ترجمے کو پڑھیں اور پھر قرآن کریم کو بند کریں اور آنکھیں بند کریں، چند لمحے ان آیات پر غور کریں، اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ اپنے جو بھی آپ کے معمولات ہیں اس میں جائیں، اور کوشش کریں کہ جو پڑھا ہے اس کو آگے اپنے فرینڈز میں، اپنے حلقہ احباب میں ضرور شیئر کریں، ضرور قرآن کی باتیں کریں، اور جو مسئلے آج ہم نے دیکھے کتنے بنیادی مسائل ہیں جو آج ہم نے پڑھے، خرچ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، شراب اور جوئے کے بارے میں، اور ان باتوں کے بارے میں یہ جو کہا گیا کہ شادی بیاہ کے جو معاملات ہیں اس کے لیے ایمان والا اور مسلمان ہونا شرط رکھا گیا، یہ والے جو پوائنٹس ہم نے آج دیکھے ہیں نا، تو ان باتوں کو جب ہم ڈسکس کریں گے تو پھر کیا ہے کہ یہ ہمارے ذہن نشین ہو جاتی ہیں، اور جو گوشہ نور کا جو لیکچرز ہیں ان کو بھی کوشش کریں اپنے حلقہ احباب میں پھیلائیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کی ایک دوسرے کو ترغیب دیں، تاکہ جو نیکسٹ جو لیکچرز ہیں وہ اپلوڈ کیے جائیں تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ میری بہت ساری دعائیں اپنی تمام سسٹرز کے لیے جو بھی میرے ساتھ قرآن کریم کو پڑھ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو استقامت دے، اور آپ سب بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔